جب آپ کا وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ایسا آدمی ہو کہ انڈیا جب ایک اسپیس شپ بھیجنا چاہے چاند کی طرف، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچنے سے پہلے غائب ہو جاتی ہے یا تباہ ہو جاتی ہے کسی وجہ کی بنیاد پر، تو وہ جشن منا رہا ہوتا ہے کہ انڈیا کی اسپیس شپ چاند پہ نہیں پہنچی، اینڈ اٹس اے گڈ نیوز فار پاکستان۔ تو یہ اسی طریقے سے کہ آپ ایک انڈر میٹرک ان پڑھ جاہل گوار ہو اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنے سے رہ گیا اور آپ وہاں ڈھول پیٹتے ہو، تو اس طرح کے جب مسکروں کو آپ اٹھا کے گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں لے آتے ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہونے کے باوجود آپ کی اسٹیٹ میں پھر لوگ سوشل ویب سائٹس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر ٹو، پھر آپ ہیومن رائٹس کے منسٹر کو ایک ایسے شخصیت کو لا کے ہم پہ مسلط کر دیتے ہیں کہ جب معصوم بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ بل پیش ہوتا ہے کہ جی انہیں سریعام پھانسی دی جائے ایسے لوگوں کو، the one who is involved in these sort of activities، تو وہ ہی اس کی مخالفت کر دیتی ہے۔ تو جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر ایک قسم کا راہ ہموار کیا جائے جس کی جانب سے، اس کو آپ وزارت دیں ہیومن رائٹس کی، جو بندہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترویج میں سب سے بڑی حائل رکاوٹ ہو، اس کو آپ وہ وزارت دے دیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں اس قوم سے کہ وہ کچھ پازیٹیو کرے، تو نہیں ہوگی۔ آگے آپ کے رول ماڈلز اس طرح کے انفارچونیٹلی بیٹھے ہوئے ہیں مسلط شدہ۔ لیکن میں انڈورس کروں گا ہماری بہن نے جو بات کی اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ٹو، ہمارا جو بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کیا، میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک معاملے میں فیل ہوا کہ جتنا مائنورٹیز کو یہاں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے ہم اس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پورٹری نہیں کر پائے۔ پاکستان الحمدللہ از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹی۔ آپ صرف یہ دیکھیں، لیٹ می ٹو گیو یو فیو ایگزامپلس، کچھ انہوں نے کیا بھی۔ سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی این ڈی یو، جہاں سے جب تک ایک بریگیڈیئر آفیسر وار کورس نہیں کرتا اس کو جنرل پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور آپ کو پتہ ہے یہیں سے انٹرویوز لیے جاتے ہیں، یہیں گیٹ نمبر 4 میں سیاست دانوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے یا سلیکٹ کیا جاتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کے لیے کون بہتر ہے۔ این ڈی یو کے ریکٹر ایک لیفٹیننٹ جنرل رینک کے شخصیت گزری، بڑے زبردست آدمی تھے، ہی واز کرسچن۔ رانا بھگوان داس ہمارا ایک بہت زبردست قسم کے چیف جسٹس ہے، ہی واز ہندو۔ انڈیا میں جو دلت یا شودر کاسٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کو استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک سٹنگ ایم این اے جو کہ دلت کاسٹ کی تھی، ان کو ہم نے اعزازی طور پہ اسپیکر بنایا قومی اسمبلی کا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان کا مائنورٹیز کے بارے میں۔ پھر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، اور ہی واز ایکچولی فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس آف ریاست مدینہ، کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد پہلی اناؤنسمنٹ ہی یہ ہوئی کہ عام معافی دے دی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، those who got arrested، یا وہ ٹیکس دیں یا وہ بچوں کو پڑھائیں۔ نمبر 3، Christians can go to their churches، Hindus can go to their temples and Muslims can go to their mosques۔ The same cheese، same thing it got implemented in Pakistan۔ The first announcement made by the Qaid Azam Rahmatullah was کہ bhai Christians can go to their churches، Muslims can go to their mosques and Hindus can go to their temples۔ تو پاکستان اب ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں کہ جب کرکٹ میچ ہوتا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، تو 1-2 کلومیٹر سکوئر کے اندر جتنی مساجد ہیں انہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی بنیاد پر بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جی ایچ کیو کے بالکل روڈ کراس کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک چرچ موجود ہے۔ دن بدن اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اسے کر رہی ہے، اسپانسر بھی کر رہی ہے۔ کبھی بند نہیں ہوا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے، کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے، اور بند ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ مائنورٹی رائٹس 25 دسمبر کو کرسمس کے موقع پہ آپ کو مزار قائد پہ کوئی بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز میں سے ایک کوئی نظر آئے، عموماً نظر نہیں آئے گا۔ آپ کے گورنر، آپ کے چیف منسٹر، آپ کے ایئر، آرمی، نیوی، نیول چیف، یہ سارے، آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے صدر مملکت آپ کو کسی نہ کسی چرچ میں نظر آئیں گے، آپ کو بلاول کسی نہ کسی مندر میں نظر آئے گا۔ تو پاکستان میں ہر اعتبار سے جتنا مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کیا گیا،
اس کو پورٹرے کرنے کے لیے ہمیں پراپر سمٹس کرنے چاہیے تاکہ دنیا جو ایک خونخوار جانور کی طرح پاکستان پہ امٹنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان کو جس طریقے سے وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس آڑ میں، ان کو ایک میسج جائے کہ یار جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو ریالٹی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نمبر 3 جو سر بات کر رہے تھے، جو برطانیہ سے بات کر رہے تھے، میں ان کی ہر بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، وہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے لیے نہیں۔ اسی پہ میں ایک چیز اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جو ہم لوگوں کو کیمپین انٹرنیشنل سطح پہ لانچ کرنی چاہیے دنیا میں امن و ایام کے قیام کے لیے۔ the thing which needs to be implemented is کہ جس طرح ہولوکاسٹ پہ قانون سازی کی گئی ہے کہ no one can speak over it either in favor or against it، اسی طریقے سے آپ انبیاء علیہ السلام، اور بلکہ اس پہ میں کریڈٹ دوں گا مسلمانوں کو، اپنے ان مسلمانوں بھائیوں کو، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اگینسٹ ایک مووی بنی تھی امریکہ میں، تو کیتھولک، پروٹیسٹنٹ یا آرتھوڈاکس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے کہا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم جتنی قدر کی نگاہ سے، جتنا ہمارا ایمان پورا ہی نہیں ہوتا جب تک ہم انہیں تسلیم نہ کریں، ان پہ ایمان نہ لائیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ابھی انٹرنیشنل لابنگ کرنی ہوگی، دنیا کے تمام ممالک جو کہ ابھی بھی ریلیجیس ویوز رکھتے ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ مسلم ممالک کے بعد ہمیں کرسچن کنٹریز کو دیکھنا ہوگا اور انہیں کہنا ہوگا کہ آپ اس لا کو امپلیمنٹ کرانے میں ہمارا ساتھ دیں کہ no one could be able to speak against ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، no one could be able to speak against Jesus Christ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، no one could be able to speak against Moses حضرت موسیٰ علیہ السلام، no one could be able to speak against David حضرت داؤد علیہ السلام۔ Similarly حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمان تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کسی قسم کی الٹی سیدھی بات۔ تو اس کے لیے آپ کو سب کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کتنی امپورٹنس کا حامل ہے معاملہ دنیا میں امن و امان کے قیام کے لیے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، جو آج آپ کا ٹاپک ہے نوجوانوں کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی جو طلبہ تنظیمات ہیں جو بری طریقے سے استعمال ہوئی، خان ملک چودھری کا نعرہ لگاتے ہوئے، نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کا نعرہ لگاتے ہوئے، سیاستدانوں کے پیچھے زندہ آباد مرد آباد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، now the youth must join politics in a mainstream میں آنا ہوگا۔ اور ہم لوگ یہ 2-3 مہینوں میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور we are in good contact with the student leaders of PTI, PMLN as well as of People's Party۔ تو ایک نئی ہو سکتا ہے ہمیں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کرنا پڑے، لانچ کرنا پڑے، اور جس میں حقیقی طور پہ یہ نوجوان قیادت مین سٹریم میں آئے۔ اور جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے، ایک دہاڑی دار مزدور کا بیٹا نہیں آئے گا، ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا بندہ نہیں آئے گا، ایک سیلف میڈ آدمی مین سٹریم میں نہیں آئے گا، اسے ایک ریڑھی والے کا یا دکاندار کا یا ایک عام غریب آدمی کا درد کا احساس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ کانسیپٹ سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ناموس رسالت کا یا ختم نبوت کا is not the matter of any sort of مولوی یا پیر، it's the matter of the entire مسلم امہ، بلکہ it's the matter of the entire humanity ہے as well۔ تو تیسری چیز جو ہم لوگوں کو مین سٹریم میں لانی ہے، جو آپ نے بات کی تھی، جو برطانیہ سے ہمارے دوست ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگ رہا ہے یا اس طرح کے سلوگنز ریز آؤٹ ہو رہے ہیں۔ 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومن ڈے ہے، جہاں پر یہ نعرے لگے کرتے تھے وہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے پریس کلب کے سامنے لگا کرتے تھے۔ انشاءاللہ دس ٹائم یو ول سی کہ ہماری جو جماعت ہے نوجوانوں کی، وہ ان تینوں جگہوں پہ اسی ٹائم پہ انٹرنیشنل وومن ڈے کو ڈاکٹر عافیہ ڈے منانے کا اعلان ہم لوگوں نے کیا۔ اور ڈاکٹر عافیہ قوم کی بیٹی ہے، ہم لوگ سر اٹھا کے نہیں جیت سکتے اگر ہماری بیٹی اغیار کے ہاتھوں میں ہو۔ اور یہ کشمیر، فلسطین، برما کی مظلوم ماں بہنوں بیٹیوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا یہ دن، اور اگر وہ لوگ آئے بھی تو آمنے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ سارا کچھ ہوگا۔ ہمیں برائی کو کب تک تقریروں سے روکیں گے، کب تک حاکم وقت کے پیروں میں بیٹھیں گے، ہمیں میدان میں نگل کے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اٹس ہیل لاٹ آف این ایزی ٹاسک، اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا
26 سال میری عمر ہے. میں نے 8 سال میں 8 نہیں بلکہ 10 سال ہونے کو ہیں. when I was in metric I was 16 years old. تب سے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوں. کئی ایسی چیزیں جس میں نے انیشیٹو لیا اور وہ کر کے دکھایا. فیڈرل بورڈ میں کرپشن کا ایشو تھا, اس کو ہم نے ایکسپوز کیا میڈیا کو لے کے. ان کے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ طلبہ تنظیموں کا رول کیا رہا, اس میں اپنی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. باہر سے ایگزامپل سے بہتر ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے خود کیا کیا. ہم نے میڈیا لے کے گئے, انہیں ایکسپوز کیا. وہ پیپرز کی ری چیکنگ کا معاملہ, کامسیٹس کی یونیورسٹی کا ڈوئل ڈگریز کا ایشو تھا 3000 بچوں کا, وہ ہم نے سارٹ آؤٹ کرایا, ان کا مستقبل بچایا. ایف ایم جیز فورن میڈیکل گریجویٹس کا ایشو آیا, 25,000 کے قریب ہمارے جو ملک سے باہر نوجوان ڈگریاں حاصل کر رہے تھے اور ڈگری حاصل کر کے آئے اور ان کی ڈگریز کو مانا ہی نہیں جا رہا تھا. یہ ہم نے پچھلے مہینے وہ ایشو سارٹ آؤٹ کرایا. 25,000 میں سے 18-19,000 جو ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کی ڈگریاں ویریفائی ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے اس ملک کے مستقبل کو صحیح معنوں میں بچایا. پھر گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ کے 12,000 بچوں کا پرائیویٹائزیشن کا ایشو بن گیا. ان کی 5-6 ہزار سالانہ فیس تھی جو 1.5 لاکھ پہ پہنچ گئی تھی. اس ایشو کو ہم نے 2 ہفتے تک کالج بند رکھا جب تک وہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوا, اور اسی کھاتے میں گارڈن کالج اور اصغر مال کالج راولپنڈی کا ایشو بھی سارٹ آؤٹ ہوا. اسی طریقے سے آپ لوگوں کا جب بھی دینی معاملہ آتا ہے تو آپ ہمیں دینی جماعتوں یا مذہبی جماعتوں سے پہلے سڑکوں پہ موجود پاتے ہیں. پینٹ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس ہمارے نوجوان مین سٹریم میں نکلتے ہیں تاکہ دنیا کو ایک ایسا میسج جائے کہ بھئی یہ مولوی نہیں آئے, یہ ہر بندہ اس کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں, اور یہ معاملہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے, یہ ہر انسان کا معاملہ ہے. تو نوجوان جو ہیں they can do lot of things. پھر مین سٹریم میں کس طریقے سے آگے نظریے کو ڈیفینڈ کرنا کہ 27 دن سے ایک بندہ اسرائیل کے جھنڈا لے کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے, جس ریاست کو آپ کی ریاست تسلیم ہی نہیں کرتی, and no one is dare to give him a shut up call. تو I went there, اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا وہ آپ سب نے دیکھا. اس کے بعد قوم بھی شیر بنی. تو آپ میں سے کسی ایک کو پہلے شیر بننے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد قوم آٹومیٹیکلی مین سٹریم میں آتی ہے اور وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے. بارش کا پہلا قطرہ میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ کو بننے کی ضرورت ہے. آگے آپ دیکھیں پیچھے پورا سمندر الپٹ آتا ہے, لہٰذا مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پالیٹکس میں آئیں, مین سٹریم میں اپنا اسٹرانگ نیریٹو رکھیں ہر جگہ پر. جب تک آپ لوگ اپنا آپ منوائیں گے نہیں, یہ دھکے کھاتے رہیں گے خان ملک چودھری کے پیچھے. یہ ایسے لوگ ہیں. اور یہ میں ایک بات یاد رکھیے گا, تعلیم پہ ہی میں آخری بات اور اس پہ اختتام کروں گا. پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے کے بعد اپنے گاؤں میں جا کے اپنے دادا یا نانا یا چاچے مامے تائے کو 2 انگلیوں سے جا کے سلام کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ڈگری کو آگ لگا دیں. آپ پڑھے لکھے نہیں, آپ جاہل ہیں. اور وہی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اگر کسی پنڈ کے نواب کے گٹوں میں بیٹھنا ہے, ان پڑھ نواب وڈیرے کے, تو پھر بھی ڈگری کو آگ لگا دیں کہ تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. نوجوانوں میں حریت کا جذبہ پیدا کریں, نوجوانوں میں دلیری کا جذبہ پیدا کریں, نوجوانوں کو بتائیں کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے. اس کے فیصلے وائٹ ہاؤس سے نہ ہو, اس کے فیصلے جو ہیں واشنگٹن ڈی سی سے نہ ہو, اور یہ اپنے فیصلے خود مختار ریاست کی طرح اپنے فیصلے کرے. اور جو اسلام نے حقوق دیے ریلیجیس مائنورٹیز کو بھی, فتنوں کا نہیں, مائنورٹیز کو, میڈ بی کرسچن, میڈ بی سکھ, میڈ بی ہندوز, جو باقی آپ کے ملک میں ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کو ان کے رائٹس دیں. آپ کے ملک میں جس طبقے کا استحصال کیا جاتا ہے غریب طبقے کا, اس کو اس کے رائٹس دیں. یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے جب آپ لوگ خود مین سٹریم میں آئیں گے, جب آپ خان ملک چودھری کے ساتھ سیلفیاں بنوانا چھوڑ دیں گے, اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے بات کرنے کے قابل ہوں گے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں. ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور بہت مزہ آیا آپ سب کو سن کے, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ لوگوں سے.